السلام علیکم کلاس 5 اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر رحمانی صفت کا ٹاپک جانوروں کے ساتھ رحم دلی. جانوروں کے ساتھ رحم دلی کون فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ٹھیک ہے. آپ کسی ضرورت سے جنگل میں تشریف لے گئے. اتنے میں ایک صحابی نے ایک سرخ پرندے کو اس کے بچوں سمیت دیکھا. ٹھیک ہے، ایک صحابی نے کیا دیکھا؟ ایک سرخ پرندہ تھا، ایک سرخ برڈ تھا، اس کو اس کے بچوں کے ساتھ دیکھا. انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا. ان بچوں کی ماں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بازو ہلا ہلا کر کچھ کہنے لگی. ٹھیک ہے، وہ جو برڈ تھا، جو سرخ رنگ کا تھا، وہ بازو ہلا ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے لگی. ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، کس نے اس پرندے کے بچوں کو اس سے جدا کر کے تکلیف دی ہے؟ اس کے بچوں کو لوٹا دو. یعنی کس نے اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا ہے اور اس کے بچوں کو اسے واپس کر دو. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، گارڈن میں گئے، وہاں ایک اونٹ تھا. ٹھیک ہے، اس سے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو وہ رونے لگا. یعنی اونٹ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کیا کرنے لگا؟ وہ رونے لگا. آپ نے اس کے آنسو پوچھے، وہ خاموش ہو گیا. آپ نے اس کے مالک کے بارے میں دریافت کیا. دریافت مطلب پوچھنا. دریافت کیا تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس کا مالک ہوں، یعنی یہ اونٹ میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کیا تم جانور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو. یعنی کام اس سے زیادہ لے رہے ہیں اور اسے بھوکا رکھ رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور اسے بھوکا رکھتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے سامنے چاقو وغیرہ تیز کرنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، جانور کی قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو جانور کے سامنے ہمیں چاقو وغیرہ بھی تیز نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے جانور کو گھبراہٹ ہوتی ہے. جانور کیسا فیل کرتا ہے؟ جانور کو گھبراہٹ ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا ہے. جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. یعنی جانور کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. چھری کو تیز کر لیا کرو اور جانور کو راحت پہنچاؤ. یعنی جانور کو بالکل آرام سے جو ہے وہ ذبح کرو. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، اس پر رحم بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا، اگر تم نے بکری پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں بکری تو ذبح کرتا ہوں اور اس پر مجھے رحم بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے بکری پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے خواہ مذبوحہ چڑیا ہی پر رحم کیوں نہ کیا ہو، جس نے بھلے چڑیا ہی پر رحم کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ روز محشر یعنی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے. جس نے ایک چھوٹے سے برڈ چڑیا ہی پر رحم کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر قیامت میں رحم فرمائیں گے. تو دیکھا اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کہ ہمارے اندر اگر رحمانی صفت موجود ہو، رحم کرنے والی خوبی موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھی رحمانی صفت، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جانوروں پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر رحم کیا کرتے تھے، بلکہ پرندوں پر، جانوروں پر، ان تمام چیزوں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. گویا کہ آپ کی شخصیت رحم دلی کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.